اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ بیت اللہ کو قبلہ بنانے کی بات چل رہی تھی اور یہود و نصارہ کی وہ گستاخیاں چل رہی تھی کہ یہ سچ اور حق کو جانتے ہوئے بھی بیت اللہ کو قبلہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دراصل سب سے پہلا قبلہ جب نماز فرض ہوئی تو بیت اللہ ہی تھا۔ جب آپ مکہ المکرمہ کے اندر تھے تو آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، ہجرت آپ نے فرما لی، تو وہاں جا کر اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ تو یہودی جو تھے یہ خوش ہو گئے، چونکہ یہودیوں کا بھی قبلہ بیت المقدس ہی تھا، تو اس لیے ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ تقریباً 17 مہینے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کے رخ کر کے نماز پڑھی ہے، لیکن آپ کی تمنا اور خواہش یہ تھی کہ میں بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آپ آئے تھے، تو ملت ابراہیمی کے اندر بھی بیت اللہ ہی، خانہ کعبہ ہی جو ہے قبلہ تھا، اور حضرت ابراہیم کا بھی قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ تو اس لیے حضور نے یہ خواہش اپنے دل کے اندر بسائی کہ میں بھی جو ہے بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں، اور اس وجہ سے آپ علیہ السلام نماز کے بعد میں اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور دعا کرتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ کاش کوئی فرشتہ وحی لے کر کے آ جائے اور مجھ سے کہہ دے کہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو اس چیز کو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر بیان کر رہا ہے، اور نبی کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا، وہی آیت کے اندر بتایا، اس آیت کے اندر یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھا رہے ہیں، ہم آسمان کی جانب آپ کے چہرے کو اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو تحقیق کے عنقریب ہم تم کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس پر آپ راضی ہو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہٰذا آپ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو تم چہرہ مسجد حرام کی ہی طرف کرو۔ اللہ نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اے نبی ہم تمہاری خواہش کو دیکھ رہے ہیں، تم جو بار بار آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھا رہے ہو اور خواہش کر رہے ہو کہ کوئی فرشتہ وحی لے کر کے آ جائے، تو ہم آپ کی اس خواہش کو دیکھ رہے ہیں، اور جب کسی کی خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے تو پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تمہارا یہ کام کر دیں گے، تو اس سے جو ہے سامنے والا خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے سامنے والا میرا کام کرنے کو کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے کام کو کر دے تو پھر جو ہے ڈبل خوشی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے تو یہ کہا کہ ان قریب ہم تم کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں گے، اور پھر بعد میں آیت نازل فرمائی کہ ہم تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم مسجد حرام کی طرف پھر جاؤ۔ تو پہلے تو خبر دی کہ پھیر دیں گے، تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی خوشی کو اور بڑھانے کے لیے پھر دوبارہ سے آیت نازل فرمائی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لو۔ تو اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد بنو سلمہ کے اندر، یہ بات پرسوں بھی آئی تھی۔ ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، 4 رکعت نماز اس کے اندر فرض ہوتی ہیں جو آپ پڑھا رہے تھے۔
2 रकात आपने नमाज पढ़ाई तो इसी बीच में ये आयत नाजिल हो गई, फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। तो अल्लाह के नबी तीसरी रकात के अंदर ही घूम गए। तो इससे कई तरह के मसले निकलते हैं, जो मसाइल हम अभी आगे बताएंगे। उसके बाद में उस मस्जिद का नाम क़िबलतैन रख दिया गया कि ये 2 क़िबलों वाली मस्जिद है, कि बैक वक्त इसमें 2 क़िबलों की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी गई है। तो चूंकि आपने ज़ोहर की नमाज में क़िबले की तब्दीली कर ली, और फिर जो दूसरे कबीले वाले सहाबा थे जो दूर रहते थे उनको ये खबर नहीं पहुंच पाई, तो वो तो असर की नमाज भी जो है बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ते रहे, मगरिब की नमाज भी बैतुल मुक़द्दस ही की तरफ पढ़ी, इशा की नमाज भी दूसरे महल्ले के लोगों ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ी, हत्ता कि दूसरे दिन फजर की नमाज में उनको खबर हुई कि ज़ोहर में तो कल जो है ज़ोहर में तो क़िबला बदल दिया गया था। तो इनको जब खबर हुई तो इन्होंने जो है फजर की नमाज फिर बैतुल्लाह की तरफ रुक करके पढ़ी। तो इससे भी एक मसला निकलता है जो हम आगे बताएंगे। दरअसल यहाँ पर जो बताने का मकसद है वो है फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। अल्लाह ने मस्जिद हराम का जिक्र क्यों किया, ये बात क्यों नहीं कही कि बैतुल्लाह की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो, या अल्लाह आयत के अंदर ये भी तो कह सकता था कि काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। इस तरह आयत होती फवल्ली वजहक इला बैतिल्लाह, बैतुल्लाह की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। यह आयत इस तरह भी आ सकती थी फवल्ली वजहक इला काबतिल्लाह, अल्लाह के काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। इसके अंदर हिकमत है। हिकमत यह है कि अगर अल्लाह ताला ये कहता कि काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो तो उससे मुराद बेआईनी ही काबा होता, और काबा तो छोटा सा है। जब आदमी को काबा दिखाई दे रहा है तो उस वक्त तो मुमकिन है कि वो काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ ले, लेकिन जिसकी आंखों से काबा ओझल है वो कैसे बेआईनी ही उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ेगा। जो लोग काबे के पास रहते हैं, जो लोग काबे को देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत आसान था कि वो बेआईनी ही काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ लेते। लेकिन जिनसे काबा दूर है, जो दूसरे देश, दूसरे शहर, दूसरे मुल्क के रहने वाले लोग हैं, वो बेआईनी ही काबे की तरफ रुक करके नमाज कैसे पढ़ते। बेआईनी ही का मतलब है कि काबे ही की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी जाएगी। तो अल्लाह ने लफ्ज़ काबा इसलिए नहीं लाया, अल्लाह लाए शतरल मस्जिदिल हराम, कि मस्जिद हराम की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। अब इसके अंदर भी हिकमत है। मस्जिद हराम बड़ी है, मस्जिद हराम के अंदर काबा आता है, तो मस्जिद हराम बड़ी है काबे से। तो अब यहाँ पर भी ये बात आ सकती है कि भाई मस्जिद हराम भी इतनी बड़ी नहीं कि दूसरे मुल्क से जो है दिखाई दे। जिसको दिखाई दे रही है मस्जिद हराम वो तो मस्जिद हराम की तरफ आराम से रुक करके नमाज पढ़ सकता है, लेकिन जिसकी नजरों से ओझल है वो बेआईनी ही कैसे उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ेगा। तो अल्लाह ने लफ्ज लाया शतरल मस्जिदिल हराम, कि अब तुम्हें मस्जिद हराम की बेआईनी ही उसकी तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़नी, बल्कि मस्जिद हराम की सिमत की तरफ रुक करके नमाज पढ़नी है। सिमत का लफ्ज लाए शत्र, शत्र के माने आने हैं सिमत के, जिहत के। तो अब ये हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, मशरिकी जो ममालिक हैं, उनका जो किबला है वो मगरिब की तरफ हुआ। तो अब हमें यहाँ से बैठे बैठे मस्जिद हराम भी नहीं दिख रही, और हमें यहाँ से बैठे बैठे काबा भी नहीं दिख रहा, लेकिन हम मस्जिद हराम की तरफ रुक करके नमाज जो पढ़ते हैं वो इस आयत की वजह से पढ़ते हैं कि अल्लाह ने ये कहा शतरल मस्जिदिल हराम, कि मस्जिद हराम की जिहत की जानिब रुक करके नमाज पढ़ते हैं। अगर बेआईनी ही मस्जिद हराम होती तो फिर नमाज पढ़ने के लिए वही जाना पड़ता और वहीं जा करके नमाज पढ़ी जाती। तो और चूंकि हमारा जो मजहब है बहुत आसान है, अल्लाह ने जगह जगह पर आसानियां इस उम्मत के लिए पैदा फरमाई हैं, तो ये तो बड़ी मशक्कत की बात होती है कि वहां जाकर के नमाज पढ़ी जाए। तो अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई शतरल मस्जिदिल हराम, कि अब बेआईनी ही मस्जिद हराम तुम्हारा किबला नहीं है, बल्कि मस्जिद हराम की जिहत होनी चाहिए। जिस तरफ भी तुम खड़े हो बस ये देख लो कि जिहत मस्जिद हराम की तरफ होनी चाहिए। जिहत आपकी सिमत, आपका रुख मस्जिद हराम की तरफ है तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 मसले निकलते हैं, और वो दोनों मसले हुजूर के इस वाक़ये से निकलते हैं कि जब आप ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे तो तीसरी रकात में हुक्म हुआ कि आप बैतुल्लाह को अपना काबा बना लो, बैतुल्लाह को अपना किबला बना लो, जो कि तुम्हारी मर्जी के मुताबिक है। तो अल्लाह के नबी तीसरी रकात में घूम गए, और जब घूमे तो उल्टा हो गया सारा मामला। औरतें पीछे खड़ी होती थी, मर्द पीछे चले गए, औरतें आगे आ गई।
بھائی جب ہم اس طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے تو ہمارے زمانے میں تو عورتیں نماز نہیں پڑھتی، حضرت عمر کے زمانے میں عورتوں کا نماز پڑھنا بند ہوا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی عورتیں نماز پڑھتی تھیں، جیسے جیسے فتنہ بڑھتا گیا عورتوں کی نماز مسجد سے ختم کرا دی گئی۔ تو اگر مان لو کہ اگر یہاں پر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، یہاں ادھر امام صاحب کھڑے ہیں، تو اب جو ہے قبلے کی جو ہے تبدیلی کا وقت آ گیا، تو اب امام صاحب ادھر کو رخ کریں گے، تو اب اللہ کے نبی ادھر ہو گئے، عورتیں جو سب سے پیچھے تھی وہ سب سے آگے ہو گئی، اور مرد سب سے آگے تھے وہ سب سے پیچھے رہ گئے۔ تو یہ حضرت ایک صحابیہ ہیں حضرت نویلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بتاتی ہیں کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے حضور کے پیچھے، افراتفری ہوئی اور تیسری رکعت میں قبلہ بدل دیا گیا۔ تو اگر کوئی شخص ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہے، یا کوئی شخص جہاز کے اندر سفر کر رہا ہے، یا اسی طرح سے سواری پہ سوار ہے، اور اگر اس کو قبلے کا رخ معلوم نہیں کہ کس طرف قبلہ ہے اور اس کو نماز پڑھنی ہے، تو اب یہ آیا کہ یا تو وہ غور و فکر کرے، بیٹھ کر کے غور و فکر کرے، سوچ رہے، تحری کرے، جس طرف اس کا رخ زیادہ ہو رہا ہو، یعنی دل دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو ادھر ہے یا ادھر ہے، تو جس طرف اس کا دل زیادہ طرف متوجہ ہے اس طرف وہ رک کر کے نماز پڑھ لے۔ اور اگر درمیان میں اس نے کسی کی آواز سن لی، کوئی صاحب آئے اور اس نے کہا کہ بھائی تم ادھر کو کیوں نماز پڑھ رہے ہو، قبلہ تو ادھر ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز ہی میں گھوم جائے، اور نہ اس کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو 2 رکعت یا 3 رکعت اس نے پڑھ لی تھی نہ اس کو وہ لوٹانے کی ضرورت ہے، اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ یہ ہم نے مسئلہ نکالا حضور کے اس واقعے سے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص غور و فکر کرتا ہے کہ بھئی قبلہ کدھر ہے، ٹرین کے اندر پتہ نہیں چلتا، ہوائی جہاز کے اندر پتہ نہیں چلتا، تو جہاں اس کا دل بیٹھ گیا کہ ادھر ہی ہو سکتا ہے، اس نے نیت باندھ لی، 4 رکعت پڑھنی تھی، 2 رکعت پڑھنی تھی، اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں اسے پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ تم نے نماز ادھر کو پڑھی ہے، قبلہ تو ادھر تھا یا قبلہ تو ادھر تھا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دوبارہ سے نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ کہ جب صحابہ کرام کے زمانے میں جب قبلہ بدلا تو بعض صحابہ کے پاس خبر نہیں پہنچی تھی، تو ان لوگوں نے عصر کی نماز بھی بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی، مغرب بھی بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی، عشاء بھی بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی۔ اگلے دن فجر کی نماز میں ان کو علم ہوا کہ ہمارا جو قبلہ ہے اب بیت اللہ ہے، تو وہ حضور کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی ہم نے تو 3 نمازیں پڑھنی ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا اب تمہیں نمازیں لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہیں علم نہیں تھا۔ اگر تمہیں علم ہو جاتا تو الگ بات تھی، جب تمہیں معلوم ہی نہیں کہ قبلہ کدھر ہے تو اس لیے تمہاری نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے پچھلی ایک آیت گزری ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جا رہی تھی تو 17 مہینے آپ نے نماز پڑھی، تو اس درمیان میں کچھ صحابی کا انتقال بھی ہوا ہے، اس کے بعد میں بیت اللہ کو جو ہے قبلہ بنا دیا گیا۔ تو یہ جو صحابہ تھے جو زندہ تھے انہوں نے حضور سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ وہ جو صحابی مر گئے جو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کیا ان کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ اللہ نے آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ جنہوں نے نماز پڑھ لی تھی وہ ان کی نمازیں بھی قبول ہیں، اور جو اب پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نمازیں قبول ہیں۔ تو شطر المسجد الحرام کا لفظ، شطرہ کا لفظ اس لیے لائے کہ آپ کسی بھی دیش میں یا کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، آپ کی جہت صرف مسجد حرام کی طرف ہونی چاہیے، بعینہ ہی مسجد حرام قبلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہٰذا آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، کسی بھی ملک میں رہتے ہو، کسی بھی دیش میں رہتے ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا جو قبلہ ہے وہ اب یہی بیت اللہ ہے۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب تم اسی مسجد حرام کی جانب اپنا چہرہ پھیر لو۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف مکے والوں کے لیے تھا یا صرف مدینے والوں کے لیے تھا یا حضور کے زمانے والے لوگوں کے لیے تھا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اسی بیت اللہ کو قبلہ اب جو ہے بنا دیا، اب دوبارہ سے کوئی دوسرا قبلہ نہیں بنے گا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جہاں کہیں بھی رہتے ہو وہیں پر تمہارا قبلہ جو ہے یہی بیت اللہ اور یہی مسجد حرام ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اگر تم ان لوگوں کے پاس ساری کی ساری دلائل لے کر کے آ جاؤ، ان کے پاس، یہودیوں کے پاس،
یہودی اور نصارہ کے پاس تم سارا کا سارا دلائل لے کر کے آ جاؤ، اور وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک یہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یہ جانتے ہیں اس حکم کو جو ان کے رب کی جانب ہے، حق ہے، یہ اپنے رب کی جانب سے حکم کو حق جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے، غافل نہیں ہے۔ یہ جو یہود و نصارہ ہیں جن کو کتاب دی گئی، تورات دی گئی، انجیل دی گئی، تو ان کی کتابوں کے اندر بھی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ان کی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن آئے گا، ان کی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کے پاس کتابیں بھیج دی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک یہ لوگ کہ جن کو کتابیں دی گئیں، تورات اور انجیل دی گئی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ حق جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے جو آ رہا ہے نبی پر وہ حق ہے، لیکن یہ ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں ایمان لاتے۔ ضد کیا تھی کہ یہ حضور جو ہیں یہودیوں میں پیدا ہوتے، یہ عرب کے اندر پیدا کیوں ہوئے، یہ جو ہے قریش میں سے پیدا کیوں ہوئے، یہ ان کی ضد تھی کہ جس طریقے سے ہمارے حضرت موسیٰ یہودیوں میں پیدا ہوئے، اسی طرح سے یہ بھی جو ہے یہودیوں میں پیدا ہوتے، بس یہ انہیں ضد تھی، اسی وجہ سے یہ اللہ کے نبی کا انکار کرتے تھے، اور سچ جانتے ہوئے، یعنی زبان سے کچھ اور کہتے تھے، دل میں یقین رکھتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی سچ ہے۔ تو اللہ انہی کی دل کی بات بیان کر رہا ہے کہ جن کو میں نے کتاب دی ہے وہ اس تمام چیزوں کو حق جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہی ایمان نہیں لاتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمالوں سے باخبر ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور اگر تم ان لوگوں کے پاس دلائل لے کر کے آ جاؤ، تمام کے تمام دلائل لے کر کے آ جاؤ، تو یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، یعنی آپ انہیں کتنا بھی سمجھا لو، ان کے پاس دلائل بڑے سے بڑے لے کر کے آ جاؤ، اور ان کے سامنے موجود ہیں بڑے سے بڑے دلائل، قرآن کریم کی آیتیں ان کے سامنے نازل ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی ان کے سامنے کھڑا ہے، اور جو اخلاق اور جو اللہ کے نبی کے خلق اور وصف انہوں نے پڑھ رکھے تھے پچھلی کتابوں میں، وہ تمام کے تمام اللہ کے نبی کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے پڑھا تھا کہ ایک نبی آئے گا کہ جس کا اخلاق بہت اعلیٰ ہوگا، وہ لوگوں سے نرم مزاجی سے بات کرے گا۔ انہوں نے لکھا تھا، انہوں نے پڑھا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، لہذا ان کا نام بھی احمد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، اور اگر آپ ان تمام چیزوں کے باوجود اور ان کے پاس میں دلائل لے کر کے آ جاؤ تو پھر بھی یہ آپ کے قبلے کو اپنا قبلہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ یہودیوں نے اپنا قبلہ بنایا تھا بیت المقدس کو، اور نصارہ نے اپنا قبلہ بنا لیا تھا مشرق کی طرف، کہ ہمارا قبلہ تو مشرق کی طرف ہے۔ اب چاہے وہ کچھ بھی ہے، مشرق کی سمت کو انہوں نے قبلہ بنا لیا تھا حضور کے زمانے میں، اور یہودیوں نے قبلہ بنایا تھا بیت المقدس کو جو پچھلا قبلہ تھا، وہ بات ہی نہیں مانتے تھے اللہ کے نبی کی۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ یہ تائید کر رہا ہے اور حکم کر رہا ہے کہ اگر آپ ان کو ساری دلائل لا کر کے دکھا دو ان کے سامنے، پھر بھی یہ آپ کے قبلے کو قبلہ نہیں مانیں گے، اور آپ بھی ان کے قبلے کو قبلہ مت ماننا۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ بھی ان کے قبلے کو قبلہ مت ماننا، یعنی آپ کا جو قبلہ ہے اب یہی بیت اللہ ہے، جیسے پہلے ہو گیا کہ پہلے بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا، پھر بیت اللہ ہو گیا۔ تو اے نبی اب یہ مت سوچنا کہ دوبارہ سے ہم بیت المقدس کو قبلہ بنا دیں گے، اب تو دائمی قبلہ تمہارا یہی بن گیا ہے، اب تمہیں ان کے قبلے کو اپنا قبلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کو یہ تائید فرما رہا ہے، حضور کو یہ حکم دے رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، یہودی نصارہ کے قبلے کو نہیں مانتے، اور نصارہ یہودی کے قبلے کو نہیں مانتے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ جو ہے مشرق کی طرف ہے، تو ان میں تو آپس میں ہی اختلاف ہے، تو جس گھر میں آپس میں اختلاف ہو آپ ان کی باتوں کو کیوں مانیں گے؟ تو لہٰذا نہ یہ آپ کی بات ماننے تیار ہیں، نہ یہ آپ کا قبلہ مانے، اور نہ آپ ان کا قبلہ مانے۔ اور اگر آپ نے مان لیا، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا کر لیا، اللہ کہتا ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا، آپ نہیں کر سکتے، لیکن اگر بالفرض آپ نے ان کی بات مان لی تو اللہ کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی تو یاد رکھیے إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ پھر نافرمان لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہوئے پوری امت کو یہ جو ہے حکم دے رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ صرف نبی کو ہی یہ حکم ہے،
بلکہ نبی کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر آج بھی کوئی کسی غیر مسلم قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انک اذا لمن الظالمین، وہ ظالمین میں سے ہے، اس نے ظلم کیا ہے اپنی جان پر۔ من تشبہ بقوم فہو من، جب وہ مرے گا اور قیامت میں اٹھایا جائے گا تو وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس قوم کی اس نے دنیا کے اندر مشابہت اختیار کی تھی۔ آج اگر ہم انگریزی کلچر کو فالو کریں گے تو قیامت کے دن ہمارا حشر نعوذ باللہ انگریزوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہودیوں کی کلچر کو فالو کریں گے تو یہودیوں کے ساتھ ہوگا، عیسائیوں کو فالو کریں گے تو عیسائیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ اسی آیت سے نکلتا ہے کہ اے نبی اگر بالفرض، ویسے تو آپ نہیں مانیں گے لیکن اگر مان لیجئے بالفرض آپ نے ایسا کر لیا اور آپ کے پاس سارا علم بھی ہے، آپ کے پاس سارا علم آ گیا اللہ کی طرف سے، اور اگر آپ نے ان کی خواہش کی اتباع کر لی، کنی کی؟ یہودیوں کی اور نصارہ کی، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ ظالمین میں سے، نافرمان لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نبی کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے سبق ہے کہ ہمیں اپنے ہی دین کو فالو کرنا ہے، کسی دوسرے مذہب کو فالو نہیں کرنا۔ اگر کرو گے تو اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرما دی، من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔